اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے تھے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تقریب میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ ہے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیلی۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے، اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے، خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علیا فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحب کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی، اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی۔ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے۔ آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ۔ اللہ نے بصیرت کا جو نور
और जो है वो दानिश और फहम और इदराक के जो उजाले मौला कायनात को दिए थे वो उन्हीं का मकसूद है। एक एक बात से नूर निकलता है और अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसको हिकमत अता कर देगी उसको खैर कसीर अता कर दिया गया। हिकमत वो उस बात को कहते हैं कि जिसको लोग नकल करें और जिससे फायदा हासिल हो। हजरत मौला कायनात की बातों को लोगों ने लिखा, याद किया और आगे मुंतकिल किया। आज सारा दिन और गुज़श्ता शब हजरत मौला कायनात के बहुत सारे फरामीन को पढ़ा है, सैकड़ों के एतबार से मुख्तलिफ कुतब से खंगाला है, और जिस तरह वो एक मक्खी शहद निचोड़ती है, एक एक फूल पे बैठ करके रस तैयार करती है, एक शहद आपके लिए तैयार किया है और आज की मजलिस में आपकी नजर करना चाह रहा हूं। और देखिए कि मौला कायनात हिकमत के कैसे दरवाजे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूं, अली दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो शरीफ लोग शहर में दरवाजे के रास्ते ही जाया करते हैं, दीवारें फलांग करके जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं होता है। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली की दहलीज पे आना होगा। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। जो मैं मंसूबा बंदी करता हूं नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल होता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वो है जो रब को मंजूर होता। इसलिए मैं अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना। हजरत मौला कायनात जिंदगी गुजारने का ढब, उसलूब और तरीका बता रहे हैं। सुनो, फरमाते हैं खालिकुन नास मुखालतन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्कुम हन्नु इलैकुम। लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक रहें, तुम्हारी मजलिस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरजू अपने सीने में रहे। मरो तो जमाना तड़पे, तुम्हारी मौत पे लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होना अपने लिए एक सादत मंदी समझे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन पर ताकत पाने वाले के लिए एक नसीहत करते हैं। फरमाते हैं इज़ा क़दरता अला अदुव्विका फजलिल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल कुदरति अलैहि। जब तू दुश्मन पर गालिब आ जाए तो दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया क्या अदा करना है। दुश्मन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन दुश्मन ज़ेरे दाम आ गया और वो तेरे काबू में आ गया और उसका सर तेरे पांव तले है। अब अल्लाह का शुक्र इस हाल में कि मालिक तूने दुश्मन पर मुझे गलबा दिया, ताकत दी, तो शुक्र क्या है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया यह है कि दुश्मन को माफ कर दो। ये बड़े लोगों का शेवा होता है। जब दुश्मन काबू आ जाए तो फिर उससे दरगुजर करना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की उस करम नवाजी का शुक्रिया अदा करना है। ज़ुहद क्या है। हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक 4 लफ्जी फरमान सुनिए, और ज़ुहद की तारीफ कितनी खूबसूरती के साथ थी। फरमाने लगे अफजलु ज़ुहद इख्फाउ ज़ुहद। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। हम तो अपनी इबादतों, अपनी नेकियों, अपनी समाजी खिदमात के इश्तिहार छपवाते हैं। वो किसी जमाने में हम सुनते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहते हैं नेकी कर अखबार में डाल। यहां ज़ुहद तरके दुनिया, अल्लाह ताला की इबादत का जो ज़ौक़ बंदे को नसीब होता है, वो बेहतरीन और अफजल ज़ुहद क्या है। कहा ज़ुहद को पोशीदा रखना ये अफजल ज़ुहद है। हजरत मौला कायनात का एक और फरमान सुनिए अशरफुल ग़िना तर्कुल मुना। बेहतरीन दौलतमंदी क्या है। जिसके पास मुरब्बे ज्यादा हैं, जिसके प्लाजे ज्यादा हैं, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिसके पास जो है वो बहुत सारी दौलतें हैं, सोना और चांदी के अंबार हैं। कौन सबसे ज्यादा दौलतमंद है। अफजल दौलतमंदी क्या है। तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि अफजल दौलतमंदी ये है कि आरज़ुएं तरक करती जाए। वरना खरबपति भी बंदा होगा तो उसको चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, हाल में मजीद उसकी तबाह में होगा। चूंकि आंखें नहीं रजती, पेट भर जाता है, आंखें नहीं भरती। कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। इसलिए हजरत मौला कायनात फरमाते हैं बेहतरीन ग़िना और दौलतमंदी क्या है कि बंदे की आरज़ुएं खत्म हो जाए। इकबाल कहता है तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए।
تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے، جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت۔ تیسری بات، ولا میراث کالادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ اداس لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی زوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا انتظام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں، اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں، ولا ظہیر کالمشاورہ، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ آپ کے پاس بڑے اسلحے ہیں، بڑی تلواریں ہیں، بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے،
नफसुल मर्इ खुताहु इला अजलिह, आप फरमाते हैं कि आदमी की ये जो सांसें निकल रही हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है। दूसरी सांस तब आती है जब पहली खत्म हो जाती है। तो पहली सांस की मौत, दूसरी सांस की जिंदगी। वो क्या किसी ने कहा, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने। ये एक बार हम एक सांस को काटते हैं तो दूसरी सांस आती है। जब तक पहली सांस मौजूद है दूसरी नहीं आएगी। तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है। आप रुके हो इशारे पे, तो हमारे ये पिंडी बाईपास पे जो इशारे लगे हैं ये 125 से भी चलते हैं। 125 से पीछे आ रहे हैं, 20 से 25 से 50 से 100 से 125 से पीछे आ रहे हैं। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं जो चीज शुमार की जाती हो वो बिलाकर खत्म हो जाती है। तो गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है और जीरो पे पहुंचना ही मौत है। तो जिंदगी की ये सांसें ये उल्टी चल रही और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। हम जो है वो अपनी जिंदगी की सालगिरह मना रहे हैं। हम कहते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, मियां बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए। मौत बिल्कुल करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात मईशत के उसूल भी बयान कर रहे हैं। मा आला मिनत मनिक तसदा, जो म्याना रवि से चलता है कभी भी कंगाल नहीं होता। अब हर शख्स की आरजू है कि मेरी दौलत बढ़ जाए, मेरे पास पैसे काफी हो, मैं आसूदा जिंदगी गुजारूं। उसका तरीका क्या है? झूठी कस्में, चालाकी, 2 नंबर माल बेचना, टैक्स चोरी करना, बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना। क्या तरीका है पैसे बचाने का? मौला कायनात से पूछे, मौला अली से पूछे। मौला अली फरमाते इस्तंजिलु रिज़्क़ा बिस्सदका, सदका देते जाओ रिज़्क़ बढ़ता चला जाए। जो कमाते जाओ उसमें कुछ हिस्सा रख लो अल्लाह की राह, सदका देते जाओगे तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, हज़रत मौला कायनात का एक और कौल देखिए और उसका हुस्न देखिए। मन ज़न्ना बिका खैरन फसद्दिक ज़न्नहु, जो तेरे बारे में अच्छा गुमान करे तू उसके गुमान को सच्चाई कर दे। तू वो नहीं है जो कोई तेरे बारे में गुमान कर रहा है। लोग तुझे अच्छा समझते हैं, तू अच्छा नहीं है, तो तू अच्छा बन जा ताकि लोगों का गुमान ठीक हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, आपके बारे में लोगों का गुमान था कि हाफिज कुरान, आप हाफिज नहीं थे, तो आपके बारे में ये गुमान पैदा हो गया कि ये हाफिज है। तो रमजान का मौसम आया तो किसी ने कहा हजरत इस मर्तबा आप ही सुना दें। तो आला हजरत ने सोचा ये मेरे बारे में अच्छा गुमान करते हैं, चलो हाफिज बने जाते हैं। आला हजरत ने कुरान 1 महीने में हिफ्ज किया। दिन को पढ़ते थे, शाम को सुना देते थे कि जो लोगों का गुमान है मैं उसके मुताबिक ही हो जाऊं। अच्छा, गुमान की कहानी सुनिए। सही हदीस में आता है और हदीस कुदसी है, रब कहता है मेरा बंदा मेरे बारे जो गुमान करता है मैं ऐसे ही मिलूंगा। इसलिए अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए कि हमारा रब हमें माफ कर देगा और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। हजरत मौला कायनात का एक और हिकमत आमेज जुमला समाअत कीजिए। मन अज़्ज़मा सिगार अल मसाइब इब्तलाहुल्लाहु बिकिबारिहा, छोटी सी मुसीबत आ जाए जो बंदा वावेला शुरू कर दे, मुसीबत आ गई, छोटी सी बीमारी आए तो शोर करे, छोटी सी मुसीबत आए तो शोर करे, अल्लाह उसको फिर बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देता। जहां जरूरत नहीं है वहां इस हाल की क्या हो? बीमारी है तो डॉक्टर को बताओ, बंदे बंदे को बताने का क्या फायदा? हमारे एक दोस्त हैं कि वो कहते हैं कि पहले अगर किसी से पूछते थे ना कि क्या हाल है तो वो कहता था शुक्र है, और आज किसी से पूछे तो वो कहता है शुगर है। यानी अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अगर तुम्हें किसी इब्तला में मुब्तला कर दिया है तो उसका शोर, उसका वावेला ना करो। जो छोटी मुसीबत पर वावेला करेगा अल्लाह फिर उसको बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। हजरत मौला कायनात का एक और हिकमत आमेज जुमला समाअत कीजिए। आप फरमाते हैं जिंदगी गुजारने का गुर और तरीका, फरमाते हैं इज़्मुल खालिक इंदका युसग़िरुल मखलूक फी ऐनिका, अगर तेरी नजर में खालिक बड़ा होगा तो फिर मखलूक छोटी हो जाए। अगर अल्लाह की अजमत का तुझे लिहाज है कि वो बहुत अजीम है तो फिर मखलूक की परवाह नहीं होगी। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बांदी के हाथ के अंदर खंजीर की अंतड़ियां हों, मैं दुनिया को इतनी नजर से भी नहीं देखता। तो ये इंसान अल्लाह की अजमतों का और अल्लाह की शानों का जब लिहाज उसे होता है तो फिर दुनिया उसकी नजर में जो है वो कोई कदर व कीमत नहीं रखती। एक रिवायत में आता है जिसको अल्लाह ने कुरान दिया
اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رش کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی، ان کو فلاں دیا گیا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا. کہا حقر ما آتا اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا. انہوں نے دولت دی گئی ہے، رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا، تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے، تجھے تو اعلیٰ چیز عطا کر دی گئی ہے. تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا، پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیہلب. جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنا. یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جائے کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے. یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جائے جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ رابحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم عالم. فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا. جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا. ومن فہم عالما، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا. مختلف سیغے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال. آخرت کی فکر رکھنے والا عالم. بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع. علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا. فرماتے ہیں ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. جو سنا ہوا علم نفع بھی دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے. حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے. فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو. ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے. ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے. اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے گجرانوالہ کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نعت تھی اور ایک بوڑھا شخص سفید ریش، وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نعت خانوں کو قریب سے دیکھوں، وہ آ کے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو. یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قد کے مطابق کی جاتی. جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی. جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے. کیوں؟ دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا. تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مصلی اور محراب اور جو ہے وہ عرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے، تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوی والوں کی. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطاکار اور بھی شوق ہو جائے گا. بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہمارے نعت خاں کہ چلو دربار نبی میں چلیں کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے، جوا کھیلنے والا بھی پھینک رہا ہے، جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں. جبکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا. من غش فلیس منا. جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے. اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے ہیں اور ایسے ایسے پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حرام سے کمائے حلال طریقے سے کمائے جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گول سکھائے. فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہو.
ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوق اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے. ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے. لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمائے، لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں. گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگ. جو رخ سیدھا ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا، جو الٹا ہونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے. دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے. دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ قانے نہیں ہے. تو فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے. اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتے. یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں. چیز دنیا از خدا غافل بدن. مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو. خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے. اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا علم درست نہیں ہوتا اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا. اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا. اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا. جب طمع ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب طمع نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق نہیں بولتا ہے. دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، میرے حضور کی عالم فرماتے ہیں دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی.